حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک فحاشہ عورت کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کا تہائی حسن دیا گیا ہے۔ اس کی بدکاری بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ جب تک وہ 100 دینار نہ لے لیتی، کسی کو بھی اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اسے باری باری رقم ادا کر کے بھی اس سے بدکاری کرتے۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑ گئی۔ اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں بھی اس حسین و جمیل عورت کا قرب ضرور حاصل کروں گا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ 100 دینار دیے بغیر میری یہ حسرت کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو اس نے مطلوبہ رقم حاصل کرنے کے لیے دن رات مزدوری شروع کر دی۔ وہ اس کے عشق میں پوری طرح پاگل ہو چکا تھا۔ کافی محنت کے بعد 100 دینار جمع ہو گئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا، اے حسن و جمال کے پیکر، میں پہلی ہی نظر میں تیرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں نے مزدوری کی اور اب 100 دینار لے کر تیرے پاس آیا ہوں۔ یہ سن کر اس فحاشہ عورت نے کہا، تم اندر آ جاؤ۔ جب وہ عابد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ حسین و جمیل عورت سونے کے تخت پر بیٹھی ہے۔ اس نے عابد سے کہا، میرے قریب آؤ اور اپنی خواہش پوری کر لو۔ میں حاضر ہوں، آؤ میرے قریب آؤ۔ وہ عابد بے تاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ جب وہ دونوں بدکاری کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کے کام آ گئی۔ اللہ اکبر! اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا دن یاد آ گیا۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کا جسم کانپنے لگا، اس کی شہود ختم ہو گئی اور اسے اپنے اس فعل بد کے ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے فحاشہ عورت سے کہا کہ مجھے جانے دو اور یہ 100 دینار بھی تم اپنے پاس رکھو، میں اس گناہ سے باز آیا۔ اس عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا حسن و جمال دیکھ کر میں دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے خود کا ہوش نہیں ہے، اور تم نے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت جتن کیے۔ اب جب کہ تم میرے قریب ہو اور میں نے بھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، تو اب تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ آخر کیا چیز تمہارے آڑے آ گئی؟ ہوا کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ یہ سنا تو عابد نے کہا، مجھے اپنے رب العزت سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا۔ مجھے اس دن کا خوف ہے جب میں اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کس طرح کر سکوں گا؟ لہٰذا اب میرا دل تجھ سے اٹھ گیا ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ عابد کی یہ باتیں سن کر وہ فحاشہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرا شوہر ہرگز نہیں بن سکتا، میں تم سے ہی شادی کروں گی۔ وہ عابد کہنے لگے، تم مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عورت نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ عابد نے کہا، جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ عورت نے کہا کہ اچھا، ابھی تم چلے جاؤ، لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم سے ہی شادی کروں گی۔ پھر وہ عابد اپنے سر پر کپڑا ڈالے، منہ چھپائے شرمندہ شرمندہ وہاں سے نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس فحاشہ عورت کے دل میں اس عابد کی باتیں اثر کر چکی تھی، چنانچہ اس نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی۔ پھر اس نے اپنے شہر کو خیر آباد کہا اور اس عابد کے بارے میں پوچھتی پوچھتی بالآخر اس کے گھر پہنچ گئی۔ لوگوں نے اس عابد کو بتایا کہ فلاں عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ عابد باہر آیا، جیسے ہی اس کی نظر عورت پر پڑی تو ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح عالم بلا کی طرف پرواز ہو گئی۔ عورت اس کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ اس کا جسم ساخت ہو چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، اس کا ایک بھائی ہے، لیکن وہ بہت غریب ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا،
میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اب میں اس کی محبت میں اس کے بھائی سے شادی کروں گی۔ چنانچہ اس عورت اور عابد کے بھائی کی شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرمائی اور ان کے ہاں 7 بیٹے ہوئے، جو سب کے سب اپنے زمانے کے مشہور ولی بنے۔